رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي. آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک بہترین خوبصورت واقعہ سنیں گے۔ یہ ایک ایسا سبق آموز واقعہ ہے جو کہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈ کے طور پر کام آئے گا۔ آج کے دور میں جو دل تنگ ہو رہے، جو بے سکونی کا شکار ہو رہے، یہ واقعہ ایسا ہے جس کو سن کر اگر ہم عمل کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے دلوں کے سکون کا باعث ہوگا انشاءاللہ۔ تو واقعہ اس طرح ہے کہ ایک خوبصورت دن کا اجالا ختم ہوا تو رات کا اندھیرا چھانے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیند کو دور کیا اور لوگوں کے حالات جاننے کے لیے نکل پڑے۔ دری اثنا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے کہ آپ کے کان میں بچوں کے رونے کی آواز پڑی۔ جب اس آواز کے قریب ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہے اور اس کے ارد گرد بچے ہیں جو چیخ چلا رہے ہیں، اور قریب میں ہی پانی سے بھری ایک ہانڈی چولہے پر چڑھا رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے قریب گئے اور پوچھا کہ اے خدا کی بندی، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ بھوک کے مارے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ہانڈی کیسی ہے جو چولہے پر چڑھائی ہوئی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں نے ان بچوں کو بہلانے کے لیے پانی رکھا ہوا ہے تاکہ یہ کسی طرح سو جائیں اور یہ سمجھیں کہ اس ہانڈی میں کھانے کی کوئی چیز ہے جو پک رہی ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دکھ پہنچا۔ فوراً دارالصدقات گئے، یعنی جہاں پر صدقات کا مال رکھا ہوتا ہے، اور ایک بڑا تھیلا لیا، اس میں آٹا، گھی، چکنائی، کھجوریں، کپڑے اور درہم بھر کر ڈالے اور اپنے غلام اسلم سے کہا کہ اے اسلم، مجھے یہ سب کچھ اٹھا دو۔ غلام اسلم نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کی طرف سے میں اٹھائے دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیز لہجے میں اسلم سے کہا کہ اے اسلم، تیرا ناس ہو، کیا تم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا سکو گے؟ اسلم خاموش ہو گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سامان اٹھوانے میں مدد کی۔ حضرت عمر وہ سامان لے کر اس عورت کے گھر گئے، وہاں پہنچ کر ہانڈی لی اور اس میں آٹا اور کچھ چکنائی اور کھجوریں ڈالے اور اپنے ہاتھ سے ہلانے لگے اور ہانڈی کے نیچے پھونکتے رہے کہ دھواں آپ کی داڑھی کے اندر سے نکل رہا تھا، حتیٰ کہ ان کے لیے کھانا تیار ہو گیا۔ پھر آپ اپنے ہاتھ سے کھانا نکال کر ان بچوں کو کھلاتے رہے یہاں تک کہ ان کا پیٹ بھر گیا۔ جب وہ بچوں کو اچھی طرح کھلا کر فارغ ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر آئے اور صحن میں شیر کی طرح جم کر بیٹھ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حال میں رہے حتیٰ کہ وہ بچے خوشی سے اچھلنے لگے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنے غلام اسلم سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں بیٹھ گیا تھا؟ اسلم نے کہا کہ نہیں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ جب میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تو میرا دل بے چین ہو گیا، میں نے بہت دکھ محسوس کیا اور میں نے طے کر لیا کہ جب تک میں ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھوں گا یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر جب میں ان بچوں کو ہنستے اور کھیلتے ہوئے دیکھا تو میرا دل مطمئن ہو گیا اور میرے دل کو قرار آ گیا۔ یہ تھے ہمارے بہت ہی بہترین خلیفہ، ایک بہترین حکمراں جو آج کے لیے بہت بہترین مثال ہے۔ حضرت عمر کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کی بھی مدد کرنے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خلافت کا ہونا ضروری نہیں، مال غنیمت کا ہونا ضروری نہیں۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے، جتنا بھی ہے، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، بانٹیں، تاکہ انہیں دیکھ کر آپ کو دلی سکون بھی ملے اور رب بھی راضی رہے۔ اللہ حافظ۔